اللہ دے پاک بندے، اللہ دے دوست، مقرب لوگ، ان کا تذکرہ کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے ملفوظات کو بیان کرنے سے، ان کی سوانح حیات کو بیان کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ بات سن کر جی چاہتا ہے میں بھی عمل کر لوں، یا وقت پہ جو ہے وہ عمل یاد آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، بڑوں کی بات پڑھی ہوئی، ان کی سنی ہوئی، جب وقت آتا ہے تو اس پہ یاد آ جاتی، اگر عمل کر لیے جائے تو پھر بھی یاد آتی رہتی ہے۔ دیکھو نا الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، چڑھتے وقت اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور اترتے وقت سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھائی کسی سے بات سنی ہے، کسی نے سنائی ہے، کسی نے کر کے دکھایا ہے، اس کی برکت سے یہ عمل آگے منتقل ہوا ہے، ورنہ جہاں کتاب میں تھا وہاں ہی رہتا تو عمل میں تو نہیں آتا۔ وہ تو ایک مجبوری ہے محفوظ کرنے کا کتاب میں، اصل تو عمل سے ہی امت تک جو ہے علم پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے علم کو پہنچایا عمل کے ذریعے، نہیں تو بعض دفعہ صرف اقوال کے ذریعے پہنچایا نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے علم امت تک پہنچایا عمل کے ذریعے، پھر آگے والوں نے بھی عمل کے ذریعے پہنچایا، پھر خطرہ محسوس ہونے لگا کہ علم ضائع نہ ہو، پھر لکھنے لگے۔ پہلے زمانے میں بھی کچھ لکھا گیا، لیکن بعد میں جب کمزوریاں آ گئیں تو پھر کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ اب کسی کو ضرورت ہے تو وہ کتاب کھول کر کسی عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں، کسی عالم دین سے بات کریں گے، وہ ان کو یاد ہوگی بتا دیں گے، نہیں یاد تو وہ کتاب کھول کر پھر بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ عمل، یہ اخلاق، یہ عاجزی، یہ وہ لوگ جو کہ واقعہ ہی بعمل لوگ تھے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، ان سے محبت کرنے سے، ورنہ یہ بغیر تعلق کے، بغیر محبت کے، بغیر اکرام خدمت کے یہ عمل منتقل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے تو پھر جیسے اخروٹ اس میں مغز نہ ہو، پھر بعض دفعہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اوپر سے دیکھنے والا وہ اخروٹ جیسا بھی مغز اس کا اچھا ہو تو وہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے بڑوں نے، بھئی یہ علم آتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اللہ کے تعلق والوں کی جوتیاں اٹھانے سے۔ کسی نے کہا جوتیاں کھانے سے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ کسی نے کہا بھئی یہ علم حاصل ہوتا ہے جس پہ عمل نصیب ہو جائے، وہ کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ کسی نے کہا بھئی جوتیاں اٹھانے سے، کسی نے کہہ دیا بھئی جوتیاں کھانے سے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، غالباً ان کی ملفوظ ہے، فرماتے تھے جو اپنے بڑے، اپنے شیخ، اپنا دین کا جو بڑا ہے، سرے بازار میں اگر اس سے وہ جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر مجھے یہ جوتے بھی ماریں گے سرے بازار میں تو سر جھکا کے کھاؤں گا، اگر تیار ہو گیا چاہے وہ ساری عمر کچھ بھی نہ کہے، فرمایا اس کی اصلاح ہو گئی۔ جو تیار ہو گیا جوتے کھانے کے لیے سرے بازار میں، فرمایا اس کی اصلاح ہو گئی، چاہے ساری عمر وہ کچھ بھی نہ کہے۔ ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو کہیں گے بھائی مانیں گے، نفس مانے یا نہ مانے ہم مانیں گے۔ ہم نے اپنا حوالے، اپنے جو ہے اپنا آپ جو ہے ان کے حوالے کر دیا، جیسے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں، یہ فضائل اعمال میں بھی ہے
کہ انہوں نے فرمایا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے، اس طرح حوالے کر دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ مردے کو جس کروٹ بدلے وہ بدل جاتا ہے، وہ سیدھا کرے سیدھا ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے، جیسے تیرے اوپر کسی کا اختیار ہو، جس طرح وہ ہے اس طرح تو کرتا جائے تو پھر اصلاح ہو جائے گی۔ ورنہ کوئی کہے بھئی وقت کا بڑے سے بڑا بھی ہو، کتب ابدال ہو، اور جو طالب نہیں ہے، جو ان کی مانے گا نہیں ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اخلاق درست کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ماننے والا ہے، اگر کتا ہے وہ بھی مانتا ہے، اس کی بھی تربیت ہو جائے تو شریعت نے اس کو ایک مقام بخشا ہے۔ جب کتا سیکھا ہوا ہو اور ستھرا ہوا ہو، تربیت یافتہ ہو، وہ شکار کے پیچھے، خرگوش کے پیچھے چھوڑا جائے بسم اللہ پڑھ کر، اس کے منہ میں وہ مر جائے تو وہ حلال ہے، یعنی کہ وہ جب پکڑ کر واپس لے آئے، مالک کے سامنے رکھ دے۔ تو شریعت نے اس حد تک تربیت یافتہ کتے کی بھی یہ شان اس کو دی ہے۔ لیکن بے تربیت اگر وہ پکڑے گا تو بھئی وہ اس کے منہ میں مر جائے گا، جب بیٹھ کر کھانے لگے گا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تربیت سے تو انسان کو جو ہے، انسان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ